انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک مومن کے لیے بدترین دشمن اس کی بری زوجہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء علیہ السلام تک محفوظ نہ رہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شادی کیجئے لیکن طلاق نہ دیجئے، کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے، فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ امام علی علیہ السلام، عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جنازہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، جس میں 13 لاکھ مسلمان شریک ہوئے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ 13 لاکھ لوگ پڑھ رہے تھے تو اتنا بڑا جنازہ دیکھ کر 20,000 غیر مسلمان ہو گئے۔ جو ایک بار اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی اپنی خودی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس مقام پر جسم اور جان و تن باقی نہیں رہتے۔ اگر اولیاء اللہ کو دیدار الہی کے یہ مراتب حاصل نہ ہوتے تو کوئی بھی دیدار الہی کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ بیمار کا علاج صدقے سے کیا کرو، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم میں سے ہر ایک اپنی ایک دن کی خوراک صدقہ کر دیا کرے۔ ملک الموت کی طرف ایک تحریر بھیجی جاتی ہے جس میں بندے کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب وہ صدقہ دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری تحریر کو واپس کر دیا گیا ہے۔ خواجہ حسن بصری، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چڑھنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کے معنی ان کے لیے کیسے تبدیل ہوئے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پہ
تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں، فرمان امام علی علیہ السلام۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو دل کی اچھائی اور سچائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔